السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق سیرت طیبہ کی مشق کا سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3 ہے بیت رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے لی؟ اور سوال نمبر 4 ہے صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھی؟ تو پیارے بچوں، ان دو سوالات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے اس سوال نمبر 3 کا جواب شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لی۔ تو پیارے بچوں، یہ جو بیعت رضوان تھی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے صلح حدیبیہ کی شرائط۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر ہے۔ سہیل بن عمر کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا۔ یہ سہیل بن عمر وہ شخص تھا جو کفار مکہ کی طرف سے شرائط لے کر صلح حدیبیہ کی مسلمانوں کے پاس آیا تھا۔ یہ کفار مکہ میں بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا، یعنی سمجھدار، اور معتبر یعنی قابل بھروسہ مانا جاتا تھا۔ تو اس نے جو شرائط پیش کی ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ یعنی اس سال جو مسلمان عمرہ کے لیے گئے تھے انہیں جب روک لیا گیا اور پھر ان کے سامنے جو شرائط رکھی گئی ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ قیام کر کے یعنی 3 دن ٹھہر کے، 3 دن رک کر، 3 دن سٹے کر کے، قیام کر کے یعنی رک کر چلے جائیں۔ دوسری شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ یعنی یہ دوسری شرط تھی مسلمانوں کے لیے کہ جب اگلے سال مسلمان عمرے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہو، اور ہتھیار یعنی لڑنے کا کوئی آلہ، ٹھیک ہے؟ تو لڑائی کے جو آلات ہوتے تھے اس وقت وہ تیر، نیزے، چاقو، خنجر، تلواریں ہوتی تھیں۔ تو ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لائیں سوائے تلوار کے، اور وہ بھی نیام میں رہے گی، یعنی تلوار اپنے کمر میں رہے گی، یعنی تلوار کو باہر نہیں نکالیں گے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کی جو چوتھی شرط تھی وہ یہ تیسری شرط تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں انہیں آپ مدینہ ساتھ لے کر نہ جائیں۔ یعنی مکہ مکرمہ میں جو پہلے سے مسلمان رہائش یعنی رہتے ہیں انہیں آپ مدینہ لے کر نہ جائیں۔ البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔ یعنی پہلے سے جو مسلمان مکہ میں رہ رہے آپ انہیں ساتھ لے کر مدینہ نہیں جا سکتے، اور اگر کوئی مسلمان آپ کے ساتھ مدینہ سے آیا ہے اور وہ مکہ میں رہنا چاہتا ہے تو آپ اسے روکیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھی تیسری شرط۔ اسی طرح چوتھی شرط تھی صلح حدیبیہ میں، جو چوتھی شرط مسلمانوں کے لیے پیش کی گئی اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر یعنی کافر ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ تم مسلمانوں میں سے مدینہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان میں سے اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو
وہ اگر مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارا کافر کوئی مسلمان ہو کر تم لوگوں کے پاس بھاگ کر چلا جاتا ہے تو تم لوگ اسے واپس کرو گے۔ یہ ایک سخت شرط تھی، لیکن مسلمانوں کے سامنے یہ شرط بھی پیش کی گئی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کی جو 5ویں شرط تھی وہ یہ تھی کہ عرب قبائل، جو عرب میں جو قبیلے رہتے تھے، وہ مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے۔ یعنی پورے عرب میں مسلمانوں اور کفار کے علاوہ بھی قبیلے رہتے تھے، تو ان کے لیے یہ شرط تھی کہ ان قبیلوں میں سے جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، یا جو قریش کے ساتھ ملنا چاہے وہ قریش کے ساتھ مل جائے۔ کسی کے اوپر سختی یا زور زبردستی نہیں کی جائے گی، اور جو جس سے ملے گا اس پر یہ تمام شرائط لاگو ہوں گی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کی جو آخری یعنی 6ٹھی شرط جو تھی وہ یہ رکھی گئی کہ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان، دونوں فریقوں یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان چونکہ یہ معاہدہ ہوا تھا تو یہ دونوں فریق تھے۔ جب دو آدمیوں کے درمیان کوئی بات ہو، کوئی فیصلہ ہو، تو وہ دونوں آدمی فریق ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر مسلمان اور کفار دونوں فریق تھے، تو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ معاہدہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا، یعنی 10 سال تک یہ معاہدہ رہے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھیں 6 وہ شرائط جو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے سامنے پیش کی گئی۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، سمجھ کر یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔